اچھا اشتیاق صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. میں نے دیکھا ہے لوگوں میں یونٹی نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یونٹی ہونی چاہیے؟ اور اگر ہونی چاہیے تو کس طرح سے اس چیز پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں یونٹی نہیں ہے. اس کی ریزن جو یونٹی نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہمارا جو دیکھنا ہے، سننا ہے، سونگنا ہے، چکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے، ہمارے پاس 5 حواس خمسہ ہے. ہم ان کو یکجا نہیں کر پاتے. جب کوئی بھی شخص ان کو یکجا نہیں کرے گا تو وہ معاشرتی انتشار کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ اس کے خیالات میں تسلسل نہیں ہوگا. خیالات جب تک تسلسل سے ایک نہیں ہوں گے، ایک نقطۂ مرکز پہ نہیں سوچیں گے، یونٹی نہیں آ سکتی. ہم جب مختلف لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک بات میں متفق کرتے ہیں تو وقتی طور پر ہوتے ہیں. اختلاف رائے کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے. بالکل ایسے. تو یہ جمہوریت اگر ہماری یہ دیکھنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، سننا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، سونگنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، چکھنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، محسوس کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ معاشرتی انتشار کا ہی شکار ہو رہے ہیں. ایسا ہی چل رہا ہے. ہم انسان ہیں تو ہمیں خود کی انسانیت خود سمجھنی ہوگی. دیکھنا کیا دیکھنا ہے ہم نے وہ ہمارے اوپر ہو. آنکھیں تو دکھاتی ہے جو سامنے آتا ہے. اب کیا دیکھنا ہے، کتنا دیکھنا ہے، کتنی گہرائی تک دیکھنا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے. کان ہمارے سنتے ہیں، کیا سننا ہے یہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے. جب تک ہم ان 5 حواس خمسہ کو یکجا کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم کبھی بھی لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں، وہ خود کو سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں اتفاق ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں جو اتفاق میں برکت ہے وہ ان 5 حواس خمسہ کو ملا کر ہی ہو سکتی ہے. ورنہ یہ انتشار ایسے ہی رہے گا، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہی رہے گا. آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، محلے داروں کی محلے داروں کے ساتھ نہیں بنتی، ایک ملک میں رہنے والے لوگوں کی نہیں بنتی، ایک شہر میں رہنے والے لوگوں کی نہیں بنتی، ایک صوبے میں رہنے والے لوگوں کی نہیں بنتی. اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ لوگ ایک ذات کو نہیں سوچ پاتے. وہ ذات ایک ہے. ہمیں اس ذات کو ایک سوچ رکھ کر دیکھنا ہے کہ اس کے رنگ 4 سو ہے. ہر کوئی چیز اپنے اس ہنر سے پہچانی جاتی ہے کہ اس نے بنائی ہے. تو جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، جو اس نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں، ہم بظاہر کسی کا حسن دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تم بہت خوبصورت ہو. تو اگر جس نے یہ بنایا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا.